الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. عزیزان محترم، حاضرین گرامی، ناظرین کرام، کتاب التوحید کے ورکشاپ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آج کتاب کا 6واں باب، جس کا عنوان ہے باب من الشرک لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لرفع البلاء ودفعہ. یہ عنوان آج کتاب کا 6 باب کا عنوان ہمارے زیر درس ہے. دراصل اس باب سے صاحب کتاب نے توحید کی ضد شرک کا بیان شروع کیا ہے. شرک اکبر اور اصغر کا بیان کیا ہے، جس کو جانے بغیر آدمی صحیح طریقے پر توحید کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اپنی توحید کو خالص اور مکمل کر سکتا ہے. چنانچہ جو عنوان قائم کیا گیا ہے، جو باب قائم کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ بات شرک سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی آئی ہوئی بلا کو ازالے کے لیے یا بلا کو آنے سے پہلے ٹالنے کے لیے، ازالہ کہتے ہیں جب مصیبت آ جائے تو اس کا ازالہ، رفع کہتے ہیں مصیبت کے نازل ہونے کے بعد اس کا ازالہ، اور دفیہ کہتے ہیں، دفع کہتے ہیں مصیبت اور مشکل آنے سے پہلے بچاؤ اختیار کرنا. تو رفع بلا کے لیے، مصیبت آ چکی ہے اس کے ازالے کے لیے، یا مصیبت کو آنے سے روکنے کے لیے آدمی حلقہ نما کوئی چیز، راؤنڈ شیپ چیز جیسے چھلا، کڑا پہنے یا دھاگا باندھے. جیسا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا کہ وہ کڑا پہنتے ہیں تانبے کا یا کسی اور میٹل کا، اسی طریقے سے دھاگا باندھتے ہیں یا سیپ موتی وغیرہ کی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں رفع بلا کے لیے یا دفیہ کے لیے، سیفٹی کے لیے پہلے سے ہی احتیاطاً پہنتے ہیں کہ اب مصیبت نہیں آئے گی، یا آ چکی ہے تو اس کے ازالے کے لیے. صاحب کتاب نے باب قائم کیا اللہ تعالیٰ کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ یہ تمام چیزیں شرک سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں شرک اصغر ہیں، کیونکہ ان کو آدمی مصیبت کے ازالے کا سبب سمجھ کے اگر استعمال کرتا ہے تو شرک اصغر ہے. لیکن اگر یہ سمجھ کر استعمال کرے کہ یہ کڑا ہم کو مصیبت سے بچاتا ہے، یہ کڑا ہم کو نفع پہنچاتا ہے، یہ کالا دھاگا اگر ہم اتار دیں گے تو ہم کو تکلیف ہوگی ہی، تو یہ شرک اکبر میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر سبب سمجھ کے استعمال کیا ہے کہ یہ سبب ہے ہماری حفاظت کا یا ہماری آئی ہوئی بلا کو ہم سے ہٹانے کا، اگر سبب سمجھ کے کیا ہے تو چونکہ یہ شرعی سبب نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی یہ عمل شرک اصغر ہوگا. مگر جیسا کہ یہ بات اس سے قبل بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی جا چکی ہے کہ شرک اصغر بھی شرک کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ بڑا ہے اور سنگین ہے. اور اسی لیے سلف صالحین شرک اصغر کے بطلان اور شرک اصغر کے رد پر ان آیتوں سے استدلال کرتے تھے جو شرک اکبر کے سلسلے میں اتری. چنانچہ صاحب کتاب نے استدلال کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے. اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ آپ مشرکین سے کہیے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، جن سے دعا، فریاد، استغاثہ کرتے ہو، اور جن کے نام تم نے عورتوں کے نام پر، مؤنثات کے نام پر رکھے ہیں جیسے لات، عزیٰ، منات وغیرہ، یہ نام خود بتاتے ہیں کہ یہ معبودان باطل ہیں، عاجز ہیں. بتاؤ تمہاری یہ سارے معبودان مل کر بھی کیا کسی ایک تکلیف کو جو اللہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے اس کو مجھ سے دور کرنے پر قادر ہیں؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اللہ رب العالمین کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا سب مل کر اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے؟ جواب ہے ہرگز نہیں، کچھ بھی دور نہیں کر سکتے، کوئی طاقت نہیں ان کے اندر. اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین مجھ سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اگر مجھے صحت عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے،
خیر سے نوازتا ہے، عافیت عطا کرتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کی مقدر کردہ بھلائیوں میں سے کسی بھلائی کو یہ ہم سے چھین سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، بیمار کرنا چاہے، محتاج کرنا چاہے، کسی بلا اور شدت سے گزارنا چاہے، تو یہ تمہارے معبودان سب مل کے مصیبت کو ہم سے دور کر سکتے؟ یا اگر اللہ مجھے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، مجھ کو عافیت، صحت، روزی عطا کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ فضل کو یہ مجھ سے روک سکتے ہیں؟ جواب مشرکین کی طرف سے مکمل خاموشی کا ہے۔ اور وہ کیوں نہ خاموش ہوتے؟ کیونکہ وہ اپنے معبودان باطلہ کے متعلق ایسا تصور رکھتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہیں پکارا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے معبودان تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، ہمیں بذات خود نفع سے دوچار نہیں کر سکتے۔ ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں، ہمارے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ سورہ نحل آیت نمبر 54-55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ثم اذا مسکم الضر، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، اسی سے گریہ ازاری کرتے ہو، اسی کی پناہ میں آتے ہو، اور جب اللہ رب العالمین تم سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے تو تمہارا ایک فریق رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم ہود نے، قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرایا کہ آپ ہمارے معبودوں کے متعلق کچھ ایسی ویسی باتیں نہ کریں، یہ معبودان ہیں، یہ بزرگان ہیں، اگر آپ ان کی کوتاہی، ان کی کمزوری اور ان کی خرابی بیان کریں گے، ان کا عیب بیان کریں گے تو آپ پر بہت بھاری پڑے گا، اور آپ جس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، حقیقت یہ کہ ہمارے معبودان آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ کو انہوں نے باولا کر دیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی ہود سے کہا کہ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کے جھپٹے میں آ گئے ہو، ہمارے معبودوں نے تم کو باولا کر رکھا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ کہا اچھا تمہارے معبود کسی کو باولا کر سکتے ہیں؟ تو میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے ان تمام معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، اظہار برات کرتا ہوں، دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو ان سے میں اعلان برات کرتا ہوں۔ تم سب مل کے، تمہارے یہ سارے معبودان مل کر کے اگر کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑو، اور کوئی مہلت نہ دو، کوئی موقع مجھ کو سنبھلنے کا نہ دو، کسی طرح سے کوئی ترس مجھ پر نہ کھاؤ، رحم نہ کھاؤ، جو کر سکتے ہو ہمارے خلاف کر گزرو۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہر مخلوق کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، یہ کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور جو بات کہی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو ان کے معبودوں کے تعلق سے، یہی بات ہر اس معبود کے متعلق کہی جا سکتی ہے جس کو لوگ اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، خواہ فرشتہ ہو، خواہ نبی ہو، خواہ بندے صالح ہو، خواہ مسلمان جن ہو، یا کوئی بھی ہو جس کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ سب مل کر کے بھی کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور کسی کو نفع سے سرفراز نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ ہے جو کسی کو نفع سے نوازتا ہے، خیر سے نوازتا ہے اور شر سے اور تکلیف سے بچاتا ہے۔ رب العالمین سورہ فاتر آیت نمبر 2 میں کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین کسی کو رحمت سے نوازنا چاہے، کائنات میں کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سے روک دے، وما یمسک، اور جس سے اللہ روک دے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی روکی گئی رحمت کو کھول دے۔ اللہ غالب ہے، اللہ عزیز ہے اور حکیم، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب انبیاء، اولیاء، صالحین میں سے کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصنام، یہ بت جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، ان کا پکارنا اور ان کے تعلق سے یہ امید اور توقع رکھنا کہ یہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیں گے، یہ ابطل الباطل ہے۔ اس سے زیادہ باطل کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، اور جب یہ نہیں دور کر سکتے
تو یہ کڑا جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ چھلا جو ہم نے پہن رکھا ہے، یہ دھاگا جو ہم نے پہن رکھا ہے، معمولی عقل استعمال کیجئے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہماری کسی تکلیف کو ہم سے کبھی دور نہیں کر سکتے اور کسی خیر کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ آدمی بے وقوفی میں، حماقت میں، جہالت میں اور مشرکین کفار کی دیکھا دیکھی اس کو سبب سمجھتا ہے، اپنے لیے شفا کا ذریعہ سمجھتا ہے، خیر کا ذریعہ سمجھتا ہے، ذریعہ اور سبب سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر اسی پر اعتماد کر لے، یہی ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے اور نفع ہمیں پہنچاتا ہے، تو شرک اکبر ہوگا اور اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس کو اتار دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مکروہ ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ شرک اصغر ہے اور یہ کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور آپ حضرات پورے نشاط کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ راؤنڈ شیپ چیز، چھلا، کڑا اور دھاگا وغیرہ اور اسی طریقے سے ہڈی وغیرہ جو لوگ پہنتے ہیں تکلیف کے ازالے کے لیے یا دفعیے کے لیے کہ مصیبت نہ آئے پہلے ہی سے استعمال کرتے ہیں، یہ نری جہالت ہے اور ضلالت ہے، اور اس میں کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے نفع کا ذریعہ بھی بن سکے، کیونکہ ذریعہ بھی وہی صحیح ہے جس کے لیے شریعت میں دلیل موجود ہے، اور جو دلیل سے خالی ہو وہی شرک اصغر بنتا ہے۔ اور یہ شرک اصغر آگے چل کر کے شرک اکبر میں بدل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی کا اعتماد اور یقین اسی کڑے اور اسی دھاگے پر ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی تکلیف سے وہ بچ گیا ہے تو اچھا اسی دھاگے نے بچایا، اگر یہ دھاگا نہیں ہوتا تو ہم تکلیف سے نہیں بچ سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے بڑا خطرہ بنتا ہے کہ یہ جو ابھی شرک اصغر ہے سبب سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، کہیں خطرہ ہے کہ کل کو یہ شرک اکبر میں تبدیل نہ ہو جائے اور آدمی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی ہے جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں زرد رنگ کا ایک کڑا دیکھا، ایک کڑا، ایک چھلا دیکھا، صفر، نحاس کا، پیتل کا تھا یا تانبے کا تھا، چونکہ تانبا اور پیتل اپنے رنگ میں سونے کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے صفر کہا گیا کیونکہ صفر زرد رنگ سونے کا ہوتا ہے، پیتل اور تانبے کا ہوتا ہے۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر۔ وہ شخص کون تھے اس کا ذکر یہاں بیان نہیں ہے، لیکن حاکم کی روایت میں ہے کہ خود عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کے ہاتھ میں ہی وہ کڑا تھا۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کا مطلب دو ہو سکتا ہے، یعنی کیوں پہن رکھا ہے؟ سوال ہے کیوں پہن رکھا ہے؟ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے پہن رکھا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ پہننے کی وجہ دریافت کر رہے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے احتمال کہ یہ کیا ہے، یعنی کیوں پہن رکھا ہے، انکار کے طور پر فرمایا یہ کیا کر رکھا ہے۔ بہرحال صاحب معاملہ علیہ صحابی نے جس کے ہاتھ میں کڑا ہے وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو خود اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تفصیل دریافت کرے کیوں پہن رکھا ہے، تو انہوں نے کہا قال من الواہنہ، واہنہ کے سبب، وہن اور واہنہ کے سبب، یعنی میرے بازو میں، میرے موڈے میں، میرے ہاتھ میں رگ میں جھنجھناہٹ ہے تو میں نے اس کو پہن رکھا ہے۔ کہا اچھا تکلیف کے ازالے کے لیے پہن رکھا ہے؟ کہا جی۔ فقال انزعها، آپ نے کہا کھینچو اور پھینکو۔ انزعها نزع کہتے ہیں کسی چیز کو پوری قوت اور شدت سے پکڑنا، کھینچنا اور دور جما کے پھینک دینا۔ کہا انزعها، اس کو کھینچو طاقت سے اور فوراً اس کو نکالو تیزی سے ایک جھپٹے میں اور اس کو پھینکو۔ اور آپ نے فرمایا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہاری تکلیف کو بڑھائے گا۔ تم نے پہنا ہے تکلیف کے ازالے کے لیے، تمہارے ارادے کے خلاف یہ تمہاری تکلیف میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے اس میں ہرگز کوئی فائدہ اور نفع نہیں، تو شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں ہمارا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اگر فائدہ ہے تو فائدہ کا ریشیو بہت کم ہے، نقصان کا پہلو زیادہ۔ آپ نے کہا نکالو پھینکو اس کو،
فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تمہاری وہن کو، تمہاری کمزوری کو، تمہارے درد کو اور بڑھا دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر یہ کڑا تمہارے بازو پر رہا اور تم اسی حال میں مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کتنی زبردست وعید ہے، صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بازو پہ رہا اور اسی حال میں مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ لا علمی میں پہنا ہے، کیونکہ آپ کو پہننے سے پہلے کہ یہ چیز ہمارے تکلیف کے ازالے کا سبب ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کو قرآن و سنت کے عالم سے دریافت کرنا چاہیے، آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو یہ چلتے پھرتے ضائع مت کیجیے۔ آپ عالم سے پوچھیے کوئی شخص مجھ کو یہ کڑا دے رہا ہے، یہ تمیمہ دے رہا ہے، اس کو پہنے یا نہیں پہنے، آپ دریافت کیجیے، جہالت آپ کے لیے عذر نہیں بنے گی۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جب صحابی کڑا لگاتے ہوئے مر جائے تو وہ کامیاب نہ ہو، تو سوچئے کہ بہت سارے وہ لوگ جو دھوکے کے شکار ہیں کہ ہم صالحین کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا بڑے قابل، بڑے دیندار تھے، متقی پرہیزگار تھے، ہم بڑے بزرگوں کے شاگرد ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کریں چلے گا، وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں، یہ دھوکے کے شکار لوگ ہیں۔ شرک کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، ایون اگر صحابی بھی ہو اور شرک کرتا ہوا مر جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ صحابی نے یہ پہنا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ کامیاب نہیں ہوگے، تو کیا اس سے ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی؟ تو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہو اور روکنے ٹوکنے والا اس کو ٹوکے منع کرے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائے، مثال کے طور پر کڑا پہنا تھا، جیسے آپ نے کہا انزیہ انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا، پھر مڑ کے کبھی دیکھا نہیں اس کو، توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد اب اس کے گناہ قابل مواخذہ نہیں رہے، اس کی دینداری میں، اس کے تقوی میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے توبہ کر لی، پھینک دیا، گناہ پر قائم نہیں رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تو مر جاتا اور یہ کڑا تمہارے بازو پہ پڑا رہتا تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسی وقت پھینکا، توبہ کیا، اب اس کے بعد مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس سے کبھی کوئی گناہ بڑا چھوٹا نہ ہوا ہو، کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کبھی کوئی غلطی کر نہیں سکتے، ان کا ہر عمل سنت، اگر اس طرح کی کوئی بات کہہ دے تو ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ پھر نبی میں، صدیق میں، ولی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کا ہر عمل سنت، ان کی ہر بات سنت۔ تو ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا۔ آدمی ہے، بشر ہے، غلطی ہوگی، لیکن غلطی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غلطی ہوئی اور آپ نے اس سے توبہ کر لیا، اس کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، الحمدللہ آپ کے ایمان میں، آپ کے تقوی میں، آپ کی صالحیت پر کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ کڑا جو آپ نے پہن رکھا ہے، یہ دھاگا جو آپ نے باندھ رکھا ہے، اور یہ جو کسی جانور کی ہڈی آپ نے گلے میں لٹکا رکھی ہے، یہ ساری کچھ چیزیں غلط ہیں، اس کو کاٹ کے پھینک دو، اور آپ نے پھینک دیا، توبہ استغفار کر لی، الحمدللہ آپ کا دین، آپ کا اسلام سلامت رہا۔ یہ اس باب کی ایک حدیث ہی جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی۔ ایک دوسری حدیث جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، مسند احمد کے حوالے سے ہی، وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ۔ دوسرا سینٹینس ہے من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ٹکڑا بھی پہلی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن نہیں، یہ ایک مستقل حدیث ہے، مسند احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت کر لی، لیکن 10ویں سے بیعت کرنے سے آپ نے ہاتھ کھینچ لی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے 9 سے بیعت کی اور اس شخص سے بیعت نہیں کی؟ تو آپ نے اس کے بازو میں تمیمہ دیکھ رکھا تھا، تمیمہ لٹکائے ہوا تھا، تعویذ لٹکائے ہوا تھا، آپ نے بازو میں دیکھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔
اس کے بعد اسی شخص نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور اس کے بعد اس کو توڑ کے اس میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. یہ تفسیر ہے. اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. بہرحال یہ ایک مستقل حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ہم ایک ایک جملے کو پڑھتے ہیں. پہلی حدیث میں آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ رب العالمین اس کی آرزو پوری نہ کرے. جس مقصد کے لیے لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے. یہ بد دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. غور کیجئے کتنا معاملہ سنگین ہے. یہ تمیمہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ تمیمہ کہتے ہیں خریزات، سنگریزوں کو، مختلف طرح کے پتھر کے ٹکڑے، سیپ موتی وغیرہ. اور اسی قبیل کی چیز ہوتی ہے ہڈی، بندر کی ہڈی ہے، نعوذ باللہ خنزیر کی کوئی ہڈی ہے، یا شیر کا دانت ہے، یا کسی جانور کا ناخن ہے. اس طرح کی چیزوں کو لٹکا دیتے ہیں، یا لٹکا لیتے ہیں اپنے جسم پر، یا بچوں کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچیں، بلا اور مصیبت سے محفوظ رہیں، یا آئی ہوئی مصیبت ان کی ختم ہو جائے. یہ نظریہ ہے اہل علم نے تمیمہ کی یہ تعریف کی. محدثین کرام نے جنہوں نے غریب الالفاظ پر کتابیں لکھی ہیں، مشکل الفاظ کی شرح پر کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں تمیمہ خریزات ہے، سنگریزے ہیں، مختلف طرح کے پتھر ہیں جو نظر بد سے بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں. یہ بھی جہالت اور ضلالت ہے، کیونکہ مانع اور دافع، مشکلات سے بچانے والا، مشکلات کو آپ سے دور کرنے والا، تکلیفوں کو آپ سے روکنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. لہذا جو کوئی اس نظریے سے لگاتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس پر بد دعا کیا جائے، کیونکہ وہ بدعقیدگی کا شکار ہے. آپ نے فرمایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری نہ کرے. یہ بد دعا ہی ہے جملہ. قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہمارے بیان کے اندر آئے گا، لیکن ابھی اس حدیث کی تشریح کے بعد. تو تمیمہ اس طرح سے خریزات، سیپ موتی وغیرہ پہننے والے جو دیکھتے ہیں مختلف طرح سے ہوتے ہیں. چیزیں بازار میں ملتی ہے، کئی طرح کی اشیاء سے گوندھ کر ایک ہار تیار کیا جاتا ہے، ایک حلقہ تیار کیا جاتا ہے. بھئی یہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہے، یہ بیماری کے ازالے کے لیے ہے، یہ فلاں تکلیف کے لیے، ازالے کے لیے ہے. انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، دوسری مجلس میں گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.